بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک کرنٹ اکاؤنٹ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی قلت بہت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بر روما تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چونکہ کنواں منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگا داموں میں فروخت کریں گے، اسی طرح اسے منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی بھی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا اس کی تجارت ماندہ پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور کم و بیشر 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اسی طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کو دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہوگی۔ حکومت وقت اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہوگی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور کیا جانے لگا۔ اسی رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا دلچسپ موضوع۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔